بچے خصوصاً ہمارے چقچن مارچ تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس جامع مسجد چقچن کے نائب امام ہوں۔ میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں، میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا۔ ہم 400 سال سے ہمارا آباء و اجداد اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چقچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو حمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے، تو کشمیر سے یہ سنگلا پاروں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 750 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہو، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو رون کر دیں، چکر ماریں۔ تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لائے، تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا، تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی۔ اس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ تو شیخ کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، بلتی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کور کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی عامہ طرف نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد یہاں آ کے جامع مسجد چقچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھا اس کو کچھ نہیں ہوتی، جس نے ناحق پر قسمیں کھائے اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو یہ نقش نگاری اسی زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ راہ روغان بعد میں ہوا ہے۔ آج کل کوئی آرکیٹیکچر، کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت اتنے اوزار بھی نہیں تھے، اتنے معاشیت بھی نہیں تھے، اتنے یہاں کے جو آرکیٹیکچر نہیں تھے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی، ایک معجزہ کرامت والی ایک مسجد تعمیر کی۔ تو اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، صدقے دل سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ تو اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے ہیں۔ ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کے اذان کے بعد پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں۔ پھر صبح کی نماز کے بعد جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء الحسنہ، اللہ کے ذکر، تسبیح، تحویل اس میں موجود ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرات صبح کی نماز کے بعد گول دائرہ لگا کے اس کے ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحہ کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے۔ اس مینار کی بھی ہسٹری اس طرح لکھا ہوا، آپ بیک سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے تھے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے مرگراہ میں بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے۔ یہ ہے اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکتی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ماؤں سے، بہنوں سے، بچوں سے دعا سلام کرتے ہیں۔ یہاں کوئی وہ نہیں ہے، رواج ہے، یہاں کا کلچر ہے۔ تو یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں۔ اس مسجد کی ممات کی وجہ سے، معجزہ کرامات کی وجہ سے آپ ہمارے مہمان ایک تھوڑا سا دعا کر دیں گے، اس کے بعد ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی